بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت کی اس گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں امن اور جنگ۔ اسلام دراصل امن کا ہی نام ہے اور جنگ اس کے امن کے ایک حصے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی کسی جگہ اگر کسی مجبوری میں جنگ ہو بھی تو وہ امن کا ایکسٹینشن ہے، وہ پیس کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تین نام ہیں، تین عنوان ہیں جن کے بغیر قرآن کریم کے مطابق کسی کے نجات ممکن نہیں ہے: ایمان، اسلام اور عمل صالح۔ ایمان لفظ کا مادہ امن ہے، امن سے ایمان بنا۔ اسلام لفظ سلم سے بنا، یعنی سلامتی اور شانتی۔ اور صالح، عمل صالح جس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ لفظ صالح کا مادہ ہے صلح۔ تو یہ تینوں ایمان، اسلام اور عمل صالح جن کے بغیر نجات نہیں ممکن ہے، ان تینوں کے مادے جو ہیں وہ امن، سلامتی اور صلح۔ تو اسلام اصل میں سارا کا سارا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حکم ہوا ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ سلامتی کے اندر، شانتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب بعض موقع وہ بھی ہیں کہ جہاں کانفلکٹس آئیں، جہاں کچھ لڑائیاں ہوئیں، اور قرآن شریف میں لڑائی کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کیا یا جنہوں نے ادھر ادھر سے ایسے حوالے دیکھے ہیں، صرف تین موقع ایسے ہیں، تین سچویشنز ایسی ہیں جہاں اسلام جنگ کی بات کرتا ہے۔ جنگ سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ سب کی سب انہی تین سچویشنز یا انہی تین حالتوں سے متعلق ہیں۔ پہلی اس میں سے ڈیفینسو وار، یعنی دفاعی جنگ۔ اس ڈیفینسو وار کے اندر اجازت کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ حج کے اندر وہاں اجازت آئی، الفاظ آئے اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے کی، اس لیے کہ ان کے اوپر زیادتی ہوئی ہے تو ان کو لڑنے کی پرمیشن دی جاتی ہے اور اجازت دی جاتی ہے۔ یہ تو ہے دفاعی جنگ۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دفاعی جنگ کی، جب ان کے اوپر اٹیک کیا جائے تو اپنا دفاع کرنے کی اجازت نہ دے۔ یہ پہلی سچویشن ہے۔ دوسری سچویشن جنگ کی اقدامی جنگ ہے، آفنسو وار۔ یعنی بعض لوگ اکثر جب مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے تو صرف پرمیشن دی ہے، کوئی حملہ کرے تو جنگ کر لو، کوئی حملہ کرے تو اجازت دی گئی کہ اپنا دفاع کرو، ڈیفنس کرو۔ یعنی اسلام میں آفنسو وار کی بات بھی کہی گئی اور آفنس کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آفنس کا یا اقدام کا حکم، آرڈر کہاں دیا گیا ہے؟ وہاں پرمیشن نہیں، آرڈر ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے جہاں پر انسانی آبادی کے ایک بڑے حصے کو کچھ لوگوں نے دبا رکھا ہو، کچل رکھا ہو، اور ان کے اوپر لگاتار ظلم کر رہے ہوں ایک پوری قوم کے اوپر، اور وہ لوگ فریاد کر رہے ہوں کہ اے اللہ کسی کو تو بھیج ہماری مدد کے لیے، تو چاہے وہ مسلم ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ قوم جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اپنے کلام کے اندر کہ جاؤ اور ان کی مدد کرو، یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے۔ انہیں تم ظلم سے نکالتے کیوں نہیں؟ ان کو تم چھوڑاتے کیوں نہیں؟ قرآن شریف نے تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتے نہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ مرد، عورتیں اور بچے جو زمین میں کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، جو آپریسڈ ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہے، ہمارے پربھو، ہم اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نکال اور کسی اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سہایک، مددگار، سپورٹر بنا کر بھیج۔ تو یہ ہے دوسری سچویشن جسے کہا جائے گا آفنسو وار یا اقدامی جنگ۔ یہاں پرمیشن نہیں، یا حکم ہے کہ تم جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے جاؤ اور جنگ کو ختم کرو، جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور ظلم کو ختم کرو۔ اور ایک تیسری سچویشن ہے جنگ کی، جہاں قرآن جنگ کی بات کرتا ہے کہ کسی قوم سے ایگریمنٹس ہو، معاہدے ہو، سندھی ہو، اور اس سندھی یا ایگریمنٹس کو، ان معاہدوں کو بریک انہوں نے کیا ہو، ان کی طرف سے ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہو۔ ایسی حالت میں اجازت اس بات کی ہے، آپشن دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ جیسا چاہو فیصلہ کرو، جنگ کے حالات ہے، جنگ کر سکتے ہو، ابھی جنگ کے حالات نہیں ہے، جنگ نہ کرو۔ لیکن اگر معاہدے کی خلاف ورزی دوسروں کی طرف سے کی گئی ہے تو جنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ تین
سچویشنز ہیں جن میں قرآن جنگ کی بات کرتا ہے. ان تین کے علاوہ کوئی ایک سچویشن بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر لڑائی یا جنگ کی بات کی گئی ہو. اب قرآن میں جنگ سے متعلق جتنی آیات آئیں گی وہ انہی تین اصولوں کے تحت پڑھی جائیں گی اور سمجھی جائیں گی کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں حالت جنگ کے اندر، وہ یا تو دوسروں نے حملہ کیا ہے ان کے دفاع میں اور ان کے اپنے ڈیفنس کے اندر لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اس موقع پر احکامات ہیں، یا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں جا کر لڑو اور اس قوم کو ہٹاؤ اور ان سے لوگوں سے لڑو جنہوں نے دوسروں کو دبا رکھا ہے اور ایک بڑی بستی کے اوپر اور بڑی آبادی پر ظلم کر رہے ہیں. اس موقع پر جو ہدایتیں ہوں گی وہ ہیں. اور یا اگر کسی قوم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور لڑائی کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو جو قرآن شریف کے اندر جو جنگ کی آیات ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ہوگا اور ان تین کے تحت ان ساری آیات کو سمجھا جائے گا. لیکن اللہ نے تو اختیار دے کر آزمانا چاہا ہے کہ دیکھیں کون ہدایت ان کے پاس آ جانے کے بعد صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کون خلاف ورزی کرتا ہے. یہ آزمائش ہی تو یہاں پر اس دنیا کے اندر جو امتحان ہے، اس امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اگر کسی کے اوپر زبردستی کی جائے. اور اللہ نے اس بات کو کہہ کر اس کو واضح کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو زبردستی کرنے والے، ہم چاہتے تو ہم دوسروں کو بنا دیتے، تم سے زبردستی کیوں کرواتے، سب کو ایمان والا پیدا کر دیتے. اب جا کر اگر تم نے زبردستی شروع کر دی تو پھر وہ جو امتحان کا مقصد تھا، جو آزمائش کا، جو پریکشا کا، ٹیسٹ کا مقصد تھا، وہی ختم ہو گیا. لوگوں کو فری ول دے کر آزمانا تھا. کسی جگہ دین پھیلانے کے لیے جبر نہیں ہوگا، زبردستی نہیں ہوگی اور جنگ نہیں ہوگی. کسی جگہ اسلامی حکومت کے ایکسپینشن کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی. بڑی غلط فہمی اس معاملے میں جگہ جگہ لوگوں کو ہوئی ہے. ان تین اصولوں کے علاوہ، اور یہ تینوں اصول جو ہے اصل میں جنگ کے نہیں ہے، بنیادی طور پر جہاں پر جنگ کرنی پڑ رہی، یہ تینوں اصول اصل میں امن کے اصول ہیں. ورنہ قرآن کا جو موقف ہے انسانیت کے لیے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ حکم دے دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے جن کو بھی ریسپیکٹیبل بنایا ہے، جن کی جان کی حرمت رکھی ہے، ان کو حق کے بغیر کبھی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا یا انہیں ہلاک مت کرنا یا ایسی کسی جان کو تم ختم مت کرنا اور قتل مت کرنا. یہ حکم ہے اللہ کے کلام کے اندر. اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ خود قاتل تھا یا وہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا، ان دو جرائم کے علاوہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری نسل انسانی کا قتل کیا. کسی ایک نفس کی، کسی ایک جاندار کی جان بچائی، اس نے گویا کہ تمام انسانی کو حیات بخشی اور اس نے زندہ کیا. تو جس دین کا یہ پیغام ہے اس دین کے اندر اس بات کی تو گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر اگر کہیں جنگ کی باتیں آتی ہوں تو وہ امن کے تحت نہ ہو. کہیں اگر لڑنا پڑا ہے اور لڑائی ہے تو وہ امن کے لیے ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. جو اصول قرآن کریم نے رکھے، ان اصولوں کے تحت اگر جنگ کی نوبت آ جائے، اس کے بعد میدان جنگ کے اندر بھی پھر ضابطۂ اخلاق ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹس ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ ان موقعوں کے اوپر بھی جہاں پر جنگ کی ضرورت تھی، اور آپ کی تمام ہدایات اور سنت اور احادیث اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میدان جنگ کے اندر بھی کچھ اصول ہوں گے. وہ اصول اور ضابطے جو ہیں وہ قرآن شریف میں بھی ہیں، وہ اصول اور ضابطے جو ہیں وہ احادیث کے اندر بھی ہیں. اور ان اصول اور ضابطوں کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو وہ بھی بنیادی طور پر جنگ کے میدان کے اندر امن کے اصول ہیں. جو قرآن شریف کے اندر جو جنگ کی آیات ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ہوگا اور ان تین کے تحت ان ساری آیات کو سمجھا جائے گا. لیکن اللہ نے تو اختیار دے کر آزمانا چاہا ہے کہ دیکھیں کون ہدایت ان کے پاس آ جانے کے بعد صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کون خلاف ورزی کرتا ہے. یہ آزمائش ہی تو یہاں پر اس دنیا کے اندر جو امتحان ہے، اس امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اگر کسی کے اوپر زبردستی کی جائے. اور اللہ نے اس بات کو کہہ کر اس کو واضح کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو زبردستی کرنے والے، ہم چاہتے تو ہم دوسروں کو بنا دیتے، تم سے زبردستی کیوں کرواتے، سب کو ایمان والا پیدا کر دیتے. اب جا کر اگر تم نے زبردستی شروع کر دی تو پھر وہ جو امتحان کا مقصد تھا، جو آزمائش کا، جو پریکشا کا، ٹیسٹ کا مقصد تھا، وہی ختم ہو گیا. لوگوں کو فری ول دے کر آزمانا تھا. کسی جگہ دین پھیلانے کے لیے
جبر نہیں ہوگا، زبردستی نہیں ہوگی اور جنگ نہیں ہوگی. کسی جگہ اسلامی حکومت کے ایکسپینشن کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی. بڑی غلط فہمی اس معاملے میں جگہ جگہ لوگوں کو ہوئی ہے. ان 3 اصولوں کے علاوہ، اور یہ تینوں اصول جو ہے اصل میں جنگ کے نہیں ہیں، بنیادی طور پر جہاں پر جنگ کرنی پڑ رہی، یہ تینوں اصول اصل میں امن کے اصول ہیں. ورنہ قرآن کا جو موقف ہے انسانیت کے لیے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ حکم دے دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے جن کو بھی ریسپیکٹیبل بنایا ہے، جن کی جان کی حرمت رکھی ہے، ان کو حق کے بغیر کبھی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، یا انہیں ہلاک مت کرنا، یا ایسی کسی جان کو تم ختم مت کرنا اور قتل مت کرنا. یہ حکم ہے. اللہ کے کلام کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ خود قاتل تھا یا وہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا، ان 2 جرائم کے علاوہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری نسل انسانی کا قتل کیا. کسی ایک نفس کی، کسی ایک جاندار کی جان بچائی، اس نے گویا کہ تمام انسانی کو حیات بخشی اور اس نے زندہ کیا. تو جس دین کا یہ پیغام ہے، اس دین کے اندر اس بات کی تو گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر اگر کہیں جنگ کی باتیں آتی ہوں تو وہ امن کے تحت نہ ہو. کہیں اگر لڑنا پڑا ہے اور لڑائی ہے تو وہ امن کے لیے ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. جو اصول قرآن کریم نے رکھے، ان اصولوں کے تحت اگر جنگ کی نوبت آ جائے، اس کے بعد میدان جنگ کے اندر بھی پھر ضابطۂ اخلاق ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹس ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ ان موقعوں کے اوپر بھی جہاں پر جنگ کی ضرورت تھی، اور آپ کی تمام ہدایات اور سنت اور احادیث اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میدان جنگ کے اندر بھی کچھ اصول ہوں گے. وہ اصول اور ضابطے جو ہیں وہ قرآن شریف میں بھی ہیں، وہ اصول اور ضابطے جو ہیں وہ احادیث کے اندر بھی ہیں. جو ضابطۂ اخلاق میدان جنگ کے اندر قرآن کریم نے دیا، وہ تقریباً ہر اس جگہ پر موجود ہے. اس کا ذکر جہاں پر جنگ کی آیات ہیں. عام طور سے اعتراض کرنے والے ان حصوں کو درمیان میں سے چھوڑ کر جو کوڈ آف کنڈکٹ والے ہیں، خالی لڑائی والے الفاظ نکال لیتے ہیں اور اس سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، ان کا بہت زیادہ ذکر سورہ بقرہ کی آیات کا بار بار وہ لوگ جو معترضین ہیں، وہ جو آبجیکشنز اور اعتراض کرنے والے ہیں، ان آیات کو پیش کیا کرتے ہیں. اور ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ضابطے کوڈ آف کنڈکٹ، ضابطے اخلاق جگہ جگہ موجود ہے، انہیں نکال دیا جاتا ہے. جیسے یہ آیات ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور لڑائی کے میدان میں، میدان جنگ میں جب تمہارا مقابلہ ہو تو جو تمہارے سامنے آئے اسے مارو، جہاں بھی وہ تمہیں ملے. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے ان کو تم نکالو، اس لیے کہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ قتل عام، قتل یا مرڈر سے زیادہ سنگین اور زیادہ بھیانک جرم ہے. وہ فتنہ پھیلانے کا سبب بنے ہیں تو اس کے بدلے میں میدان جنگ میں تم انہیں ختم کر سکتے ہو، مار سکتے ہو. لیکن ایک بات آگے واضح طور پہ یہ کہہ دی کہ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے اور اللہ ہی غلطیوں کو ڈھکنے والا ہے، تم کون ہو معاف نہیں کرنے والے. یعنی میدان جنگ میں بھی وہ جو آیات تھی کہ وہ تمہیں جہاں بھی ملے دشمن ان کو مارو، میدان جنگ میں تو دشمن کو مارا ہی جائے گا. لیکن وہاں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر وہ درمیان میں بھی باز آ جائیں تو اس کے بعد پھر ان کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر لڑائی جاری نہیں رہے گی. اسی کو اور آگے فرمایا اور آگے بات چلائی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب اس ٹکڑے کا تو حوالہ دیا جاتا ہے، اور تم انہیں قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ مکمل ختم ہو جائے اور دین خالص ہو جائے اللہ ہی کے لیے. اس حصے کا تو حوالہ دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے
کہ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر صرف ظلم کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، دوسروں کے خلاف نہیں، ظالموں کے خلاف ہوگا۔ باز آ گئے تو پھر اپنے ظلم سے توبہ کر لی انہوں نے۔ جہاں جہاں قرآن شریف میں جنگ کے احکامات ہیں وہاں ساتھ میں یہ وضاحتیں جو ہیں وہ موجود ہیں واضح طور پر۔ جنگ کے موقع پر جنگ کی آیات جہاں پر جنگ کے احکامات ہیں، قرآن نے فرمایا وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ لڑائی کے دوران شانتی کی طرف یا صلح کی طرف ان کا رجحان ہو، وہ بڑھے، ان کا انکلینیشن ہو، فَجْنَحْ لَهَا، تو صلح کا آفر تم قبول کر لینا، تم بھی شانتی کی طرف بڑھنا۔ اب یہ لڑائی کے میدان جنگ کے یدھ چھیتر کے انسٹرکشنز ہیں، ہدایتیں ہیں، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر ان کا ارادہ تمہارے ساتھ دغا بازی کرنے کا ہوگا، یعنی میدان جنگ کے اندر اگر صلح کی پیشکش جنگ کرنے تو وہ آئے، اب یہاں سے خالی دفاع اور ڈیفنس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو جو حملہ آور تھے وہی درمیان میں صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ظاہر ہے صلح کی پیشکش حملہ آور درمیان میں میدان جنگ میں کب کریں گے؟ جب ہی کریں گے جب ان کا پلہ کمزور پڑ رہا ہوگا۔ تو اگر ان کا پلہ کمزور پڑ رہا ہے اور ایسے موقع کے اوپر وہ صلح کی پیشکش کریں، تو قرآن یہ کہتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ان کا ارادہ تمہیں دھوکہ دینے کا ہوگا اور دغا کرنے کا ہوگا، زیادہ چانس اسی بات کا ہے کہ ہار کر اگر درمیان میں صلح کر رہے ہیں تو نیتیں صاف نہیں ہے، بات کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، صلح سے پیچھے مت ہٹنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اس موقع پر بھی جب تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ ہار کر صلح کرنے جا رہے ہیں، یہ بات کو دغا بازی ہوگی اور دھوکہ ہوگا، فتنہ اس وقت ختم ہو جانا چاہیے، انہوں نے یہی حملہ آور تھے، انہوں نے آکرمن کیا تھا، ایسے موقع پر بھی صلح سے مت ہٹنا اور صلح کا آفر قبول کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسلام کا یہی فلسفہ جنگ و امن تھا، یعنی جنگ نہیں بلکہ امن ہی امن، جس کو اپنی تمام زندگی کے اندر، حیات طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں مکے کے اندر، اس شہر کے اندر جہاں سے نکالا گیا تھا، ابھی صرف 8 سال پہلے بے پناہ اذیتیں دی گئی تھیں ایمان قبول کرنے والوں کو، ان کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور کھینچا جاتا تھا جلتی ہوئی دھوپ کے اندر، پتھر کی جلتی ہوئی سلنگیں سینے کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، چربی جسم کی نکلتی تھی، اور چربی نکلنے کے بعد پھر وہ آگ کو ٹھنڈا کرتی تھی، انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تھی، پیٹھ کے نیچے انگارے ہوتے تھے، اس طرح کے مظالم ہوتے تھے اور ظلم ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ایمان لانے والوں نے مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا اور ہجرت کی۔ جن گھروں سے نکالا گیا تھا نہتے نکلے تھے، سارا ساز و سامان چھوڑ کر نکلے تھے، وہ سارے گھر جو ہیں وہ سامنے رکھے ہوئے تھے۔ 8 ہی سال کے بعد یہ موقع آ گیا کہ فاتح بن کر، کونکرر بن کر، وجئی بن کر اب اسی مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زخم تو نہیں بھرا کرتے پوری نسل کے اندر، بلکہ نسلوں کو دے دیا جاتے ہیں، نسلوں کو اختلافات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہاں 8 سال پہلے کا وہ ایک ایک لمحہ ذہنوں کے اندر تازہ تھا۔ مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس کے بعد نعرہ دیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کے مظاہرے کا دن ہے، آج کرونا اور دیا کا اور کمپیشن کا آج ثابت کر کے دکھانا ہے کہ رحمت کسے کہتے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ اب یہ فاتح ہو کر داخل ہو رہے تھے جن کو نکالا گیا تھا وہاں سے، اور جن کے اوپر لڑائیاں اس درمیان میں جنگیں مسلط کی گئی تھیں، وہ لشکر ابھی مکے میں داخل نہیں ہوا۔ مکے کے باہر مضافات میں، سبرز میں رات کو وہ لشکر پھیلا ہوا ہے، دور تک صحابہ کرام 10,000 کی فوجیں مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیوں کے اندر۔ کفر کے سپہ سالار ابو سفیان آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ انہیں لے جا کر ذرا اسلامی افواج کے، اسلامی فوجوں کے ذرا لشکر کا منظر دکھائیے۔ حضرت عباس نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر دیکھا، دور تک جو لوگوں نے اپنی قندیلیں، اپنی شمع، اپنے چراغ اپنے روشن کیے ہوئے تھے، بڑی ہیبت طاری ہوئی، معلوم تھا کہ آج مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا۔ واپس آئے جب کیمپ میں، خیمے میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو سفیان کیا اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ 8 سال کے اندر جو بے یار و مددگار جو لوگ مٹھی بھر چند لوگ نکلے تھے، 8 ہی سال میں کایا پلٹ یہ ہو گئی کہ عرب کے اندر کوئی، پورے ملک کے اندر کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہے ان کے خلاف۔ یہ صرف اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، یہ کوئی ان لوگوں کی خالی کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، اور اللہ کی مدد وہ غیر معمولی تھی۔ اس کا منظر دکھانے کے بعد یہ پوچھا کہ کیا ابو سفیان اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کفر کے سپہ سالار نے کہا کہ اگر یہی بات طے ہو جاتی تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ تمہیں رسول ماننے ہی پہ تو انکار ہے، سارا اختلاف تو اسی بات پر ہے۔ فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ دریافت فرمایا، ابو سفیان نے کہا کہ آپ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم لوگوں کے اندر طاقت آج نہیں ہے۔ فرمایا ابو سفیان جو کوئی تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے گھر میں کتنے سے لوگ داخل ہوں گے، بستی کے اندر اتنے لوگ ہیں، آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو کوئی بھی حرم میں داخل ہو جائے گا اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ابو سفیان نے پھر کہا کہ حرم کے اندر تو بہت کم لوگ، کتنے ساری بستی کے لوگ رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا جو کوئی باہر نہیں نکلے، مقابلہ نہیں کرے، صرف دروازہ بند کر لے، اپنے گھر کے اندر کنڈی لگا لے، دروازہ بند رکھے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ عام معافی کا اعلان ہے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی فاتح، کوئی وجئی فوجیں ایسے داخل نہیں ہوئی، اور وجئی فوجیں خالی کسی دوسرے ملک کی نہیں، وہیں کے لوگ تھے، ان کے گھر پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھر کلیم نہیں کیے، اپنی پراپرٹیز اپنی وہ ساری واپس کلیم نہیں کی، وہاں پر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے طواف کیا، اپنے مناسک ادا کیے کعبے کے، حج کے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپسی کر لی اپنے انہی گھر بار کو چھوڑ کر۔ ایک خون کا قطرہ نہیں بہا۔ یہ جنگ تھی، یہ مکہ فتح ہوا تھا اس شکل میں۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ اسلام کی جنگیں جو ہے وہ امن کے لیے قتل عام ہو جاتا، دوسرا کوئی ہوتا اس لیے کہ دل تڑپ رہے تھے، زخم گھاؤ ابھی زندہ تھے، اور حکم یہ ہو گیا کہ زبانیں بند کر لیں اپنی، اور یہ کہیں کہ اور یہ بتا اپنے طرز عمل یہ ہو کہ آج رحمت کا مظاہرہ ہم کیسے کریں گے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ جنگ و امن، کہ اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو وہ امن کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں کچھ ضابطۂ اخلاق ہیں، یہ قرآن کے ضابطۂ اخلاق تھے، بہت سے حدیث کے اندر بھی ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کا ذکر ہوگا۔ تو ناظرین یہی اسلام کا فلسفہ امن و جنگ ہے، جس پر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی کاربند رہے۔ یہ ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھیں ایمان والے، اور اس کو پیش کریں اور اس کو سمجھائیں صحیح پرسپیکٹو میں اور صحیح انداز میں ان لوگوں کو جن کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں، ان کے غلط فہمیوں کو دور کریں کہ اسلام امن کا دین ہے، جنگ کا دین نہیں ہے، اور جہاں کہیں جنگ ہے تو وہ امن کے ایکسٹینشن کے طور پر ہے، امن ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔